بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی، یعنی اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروفاً روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر اتباع الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کس کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ یعنی اے اللہ، تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول ہوئی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ درس: اس واقعے سے چند اسباق پر روشنی پڑتی ہے، جو یہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بحق فلاں بجائے فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سیرانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے،
وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسروں کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب احترام لازم جانیں اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شبہ بھی ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔